بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ علامہ راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات القرآن میں الہام کے معنی کو یوں کرتے ہیں: کسی شخص کے دل میں کوئی بات القاء کر دینا، لیکن یہ لفظ ایسی بات کے القاء کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی شخص کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ سامعین، الہام کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہے جس میں ہر انسان کے دل میں خیر و شر کو پہچاننے کی صلاحیت ودیت کی گئی ہے، اور یہی صلاحیت و استعداد بعض اہل علم کے بقول فطرت کہلاتی ہے، جبکہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیا جانا الہام کہلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم کی سورہ شمس آیات نمبر 7 اور 8 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ترجمہ: قسم ہے نفس کی اور اسے درست کرنے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو برائی سے بچنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ سامعین، الہام کی دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نیک صالح مسلمان کے دل میں حالت بیداری میں کوئی اچھی بات ڈال دی جاتی ہے جس کا تعلق مستقبل کی کسی غیبی بات سے ہوتا ہے۔ اگر یہ الہام انبیاء کی طرف کیا جائے تو یہ بمنزلِ ہی وحی شمار ہوتا ہے، مگر غیر انبیاء کا الہام وحی نہیں کہلا سکتا، بلکہ یہ وحی کے مقابلے میں انتہائی کمزور اور خواب کے مشابہ ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح حالت نیند میں سچے خواب کے ذریعے کسی غیبی امر سے مطلع کر دیا جاتا ہے، اسی طرح حالت بیداری میں بعض اوقات بذریعہ الہام کوئی بات دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور پھر وہ اسی طرح پیش آتی ہے جس طرح اس کے بارے میں خیال یا دوسرے لفظوں میں الہام پیدا ہوتا ہے۔